نیشنل اردو پرائمری اسکول جوگیشوری، جماعت چہارم، مضمون ماحول کا مطالعہ نمبر 1، عنوان قدرتی آفات۔ بچوں، قدرتی آفات یعنی کیا؟ تو بچوں، قدرتی آفات یعنی جو حادثات قدرتی وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں انہیں قدرتی آفات کہتے ہیں، یعنی وہ آفات جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں تو وہ قدرتی آفات کہلاتی ہیں۔ بچوں، قدرتی آفات کون کون سے ہوتے ہیں؟ تو جیسے کہیں زلزلہ آنا، تو کہیں سیلاب آنا، تو کہیں آندھی چلنا، تو کہیں بجلی گرنا، کہیں چٹانوں کا کھسکنا، تو کہیں اولے پڑنا۔ بچوں، ان حادثوں میں کئی لوگ زخمی ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ بچوں ہلاک ہو جاتے ہیں یعنی بچوں مر جاتے ہیں، لوگوں کے گھر گر جاتے ہیں، پالتو جانور مر جاتے ہیں۔ بچوں، چند حادثوں میں کھیتوں میں کھڑی فصلیں برباد ہو جاتی ہے، مال و دولت کا بے حد نقصان ہوتا ہے۔ بچوں، ان آفات سے لوگوں کی روزمرہ زندگی متاثر ہوتی ہے اور ان آفات کے بعد لوگوں کی زندگی کو دوبارہ معمول پر لانے کے لیے بچوں ایک زمانہ لگ جاتا ہے۔ بچوں، لیکن یہ آفات کب اور کہاں ہوں گے یہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں، اور یہ کب اور کہاں آئیں گے اس کی بھی بچوں ہمیں مکمل معلومات نہیں ہوتی، اور نہ ہی انہیں ٹالنا ہمارے بس میں ہوتا ہے۔ بچوں، ایسے حادثات سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس کے برعکس ان آفات کا مقابلہ کس طرح کیا جائے اس بارے میں معلومات حاصل کرنا فائدہ مند ہوتا ہے، یعنی ان آفات سے مقابلہ کرنا ہمیں آنا چاہیے۔ تو بچوں، اس سبق میں ہم چند قدرتی آفات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ بچوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک جو بھارت ہے، ہمارے ملک میں مخصوص مہینوں میں ہی بارش ہوتی ہے۔ بچوں، اس لیے اسے موسمی بارش کہتے ہیں۔ اب بچوں، مہاراشٹر میں یعنی ہم ریاست مہاراشٹر میں رہتے ہیں، تو مہاراشٹر میں بچوں جون، جولائی، اگست اور ستمبر ان 4 مہینوں میں بارش ہوتی ہے۔ اس لیے بچوں ان 4 مہینوں کے عرصے کو ہم برسات کا موسم کہتے ہیں۔ لیکن بچوں کبھی کبھی مہاراشٹر میں برسات کا موسم شروع ہونے سے پہلے چند مقامات پر کسی دن اچانک بادل جمع ہو جاتے ہیں، بجلیاں چمکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں، اور کچھ دیر بعد تیز بارش ہوتی ہے۔ بچوں، ایسی بارش کو ہم قبل مانسون بارش کہتے ہیں، یعنی بارش ہونے سے پہلے کی بارش۔ بچوں، لیکن برسات کے موسم کی بارش اور قبل مانسون بارش کے علاوہ کبھی کبھی ہمارے یہاں سرما یا گرما میں بارش ہوتی ہے۔ بچوں، برسات کے موسم کے علاوہ دوسرے دنوں میں جو بارش ہوتی ہے اسے ہم بے موسم بارش کہتے ہیں۔ بچوں، بے موسم بارش اگر اچانک شروع ہو جائے تو اس بارش کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ بچوں جب برسات کا موسم نہیں ہوتا تب تو لوگ چھتری اور رین کوٹ وغیرہ لے کر نہیں نکلتے، تو ایسے وقت میں بارش ہو تو جہاں آسرا ملتا ہے لوگ وہاں رک جاتے ہیں، یا بچوں انہیں بھیگتے ہوئے جانا پڑتا ہے۔ بچوں، بے موسم بارش سے کئی نقصانات ہوتے ہیں۔ بچوں، کچھ علاقوں میں لوگ سرما کے موسم میں سرما کی فصلیں لگاتے ہیں۔ اب بچوں، جو سرما کی فصل ہوتی ہے اسے زیادہ بارش کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ سرما میں وقفے سے چھڑکاؤ کی مانند بارش ہو تو فصلوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر
इस अरसे में बारिश तेज़ हो तो खेत में पानी जमा हो जाता है और सरमा की फसलें सड़ने का खतरा पैदा हो जाता है। बच्चों, अक्सर औकात बेमौसम बारिश के साथ ओले गिरते हैं। बच्चों, ओलों की चोट से इंसान ज़ख्मी हो जाते हैं। देखिए, आपको तस्वीर में नज़र आएगा कि ये जो बुज़ुर्ग है वो हाथ में ओला लिए बैठे हैं और इनके सर पे चोट लगी हुई है। यानी बच्चों, ओलों की जो चोट होती है, ओले यानी बच्चों बर्फ़ के बड़े गोले, ये जो है वो पत्थर की तरह होती हैं। यानी बच्चों, जब ये गिरते हैं तो इनसे नुकसान होता है। तो इसकी जो चोट होती है उससे इंसान और जानवर यानी दोनों ज़ख्मी हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़ोर से पड़ते हैं। बच्चों, यहाँ तक कि ओलों की वजह से मकानात की जो कवेलू है वो भी टूट जाते हैं। बच्चों, ओलों की मार से यानी जब ओले पड़ते हैं तो उसकी मार से जो खड़ी फसल यानी जो खेतों में फसलें हैं या जो बाग है उनको भी काफ़ी नुकसान होता है। और बच्चों, उस वक्त अगर आम के दरख्त में मोर आए, बच्चों मोर आना यानी फूल आना, तो अगर आम के दरख्त में मोर आते हैं, फूल आते हैं तो उसका कुछ हिस्सा टूट जाता है और कुछ हिस्सा सड़ जाता है। इसलिए बच्चों, आम की फसल में कमी हो जाती है। बच्चों, अब उसके बाद हम देखेंगे सैलाब। बच्चों, बरसात के मौसम में कभी कभी क्या होता है, 3-4 दिन मुसलसल बारिश होती है, जिसकी वजह से नदी के पानी की सतह बच्चों बढ़ जाती है। इसे हम नदी में सैलाब आना कहते हैं। अगर बच्चों बारिश ना रुके तो पानी बस्ती में दाखिल हो जाता है और बच्चों, सैलाब की वजह से नदी के किनारे जो मिट्टी के मकानात होते हैं बच्चों वो ढह जाते हैं। मवेशी, बच्चे और इंसानों के डूबकर हलाक होने का इम्कान भी होता है। बच्चों, आबादी में पानी रुकने की वजह से जो रोज़मर्रा ज़िंदगी होती है उन्हें मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। बच्चों, जब बस्ती में पानी जमा हो जाए या भर जाए सैलाब की वजह से, तो बच्चों ऐसे वक्त में हमें कहीं ऊंची और महफूज जगह पर चले जाना चाहिए ताकि हमें ख़तरा ना हो। और बच्चों, जब सैलाब का पानी कम हो जाए तो हमें अपने घर वापस आना चाहिए। बच्चों, सैलाब के पानी में काफ़ी ज़ोर होता है, इसलिए सैलाब के पानी में नहीं तैरना चाहिए क्योंकि ये ख़तरनाक होता है। अब बच्चों, हम देखते हैं ज़लज़ला। तो बच्चों, ज़लज़ला यानी क्या? तो बच्चों, अक्सर ज़मीन के अंदर लहरें पैदा होती है और अचानक कुछ लम्हों के लिए ज़मीन बच्चों हिलने लगती है। इसे ज़लज़ला कहते हैं। बच्चों, कुछ लम्हों तक ही ज़मीन हिलती है, फिर उसके बाद ज़मीन पुरसुकून हो जाती है। लेकिन बच्चों, जहाँ ज़लज़ला आता है वहाँ के मकान लरज़ जाते हैं यानी बच्चों हिल जाते हैं एकदम से। और मकान लरज़ने की वजह से, मकान हिलने की वजह से बच्चों जो घर की चीज़ें हैं वो धड़ाधड़ गिरती हैं। बच्चों, जो कच्चे और पुराने घर होते हैं वो तो ढह जाते हैं यानी टूट जाते हैं पूरी तरह से और उनका ढेर बन जाता है। और बच्चों, इस ढेर के नीचे दबकर इंसान हलाक हो जाते हैं, मर जाते हैं। कई लोग बच्चों ज़ख्मी हो जाते हैं। और बच्चों, जहाँ ज़लज़ला आता है उसके मरकज़ के करीब ज़्यादा नुकसान होता है। बच्चों, ज़लज़ले में पालतू जानवर भी मरते हैं और ज़ख्मी होते हैं। लेकिन बच्चों, ज़लज़ले आने पर हवास नहीं खोना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। ज़लज़ला चंद सेकंड का होता है। बच्चों, ज़लज़ला आने पर हम पर आसपास की वज़नी चीज़ें गिर सकती है, इसलिए इंसान हलाक या ज़ख्मी होते हैं। चुनांचा जब हमें एहसास हो कि ज़लज़ला आ रहा है तो किसी पलंग या मेज़ के नीचे बैठ जाना चाहिए या दरवाज़े की चौखट के बीच खड़े हो जाना चाहिए। बच्चों, जिसकी वजह से हमारे जिस्म पर कोई वज़नी चीज़ गिरकर ज़ख्मी होने का इम्कान कम हो जाता है। लेकिन बच्चों, क्या ऐसा हो कि ज़लज़ले के वक्त हम स्कूल में हों तो हमें क्या करना चाहिए? तो बच्चों, अगर ज़लज़ले के वक्त
اسکول میں ہو تو ہمیں فوراً میز کے نیچے بیٹھ جانا چاہیے، اور جب زلزلہ تھم جائے تو بچوں ہمیں قطار بنا کر باہر جا کر اسکول کے میدان یا کھلی جگہ جمع ہو جانا چاہیے، کیونکہ بچوں زلزلے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا بھیڑ اور افراتفری سے ہوتا ہے۔ اس بات کا بچوں دھیان دینا چاہیے۔ اب بچوں ہم دیکھتے ہیں سونامی۔ تو سونامی یعنی کیا؟ تو بچوں جس وقت سمندر میں زلزلہ آتا ہے تو اس وقت بچوں زلزلے کی وجہ سے سمندر میں بہت بڑی بڑی لہریں پیدا ہوتی ہے۔ بچوں ایک ایک لہر 3-4 منزلہ عمارت کی بلندی کے جتنی ہوتی ہیں، اور بچوں یہ لہریں بہت تیز رفتار سے آ کر ساحل سے ٹکراتی ہے۔ بچوں ان بڑی لہروں کو سونامی کہتے ہیں۔ بچوں ساحل پر انسانوں کی بستی آباد ہو اور وہاں سونامی آ جائے تو نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان لہروں میں جو انسان یا جانور گر جاتے ہیں وہ ان لہروں کے سامنے بالکل بے بس ہوتے ہیں۔ بچوں لہروں کے پانی میں ڈوب کر مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور بچوں سونامی کی جو لہریں ہوتی ہے وہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ساحل پہ موجود گاڑیاں بھی بہہ جاتی ہے۔ گاڑیوں کی زبردست ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اندر بیٹھے ہوئے لوگ بچوں ہلاک ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ زخمی ہو جاتی ہے۔ سونامی کے زور سے ساحل پر بنے گھر اور دکانیں گر جاتی ہیں۔ بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ بڑے شہروں اور ہر ضلع میں جو قدرتی آفات ہے تو قدرتی آفات کے بعد زندگی کو معمول پر لانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے یہ طے ہوتا ہے۔ بچوں اس کے لیے خاص طور پر تربیت یافتہ لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے جو لوگوں کی مدد کرتی ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو فوج کے نوجوانوں کی بھی مدد لی جاتی ہے۔ تو بچوں آج ہم نے کیا سیکھا؟ تو بچوں آج ہم نے سیکھا کہ قدرتی آفات تو قدرتی وجوہات کی بنا پر آنے والی آفت کو قدرتی آفت کہتے ہیں، اور بچوں برسات کے موسم کے عرصے کے علاوہ دوسرے دنوں میں ہونے والی بارش کو بے موسم بارش کہتے ہیں۔ مسلسل ہونے والی بارش کی وجہ سے ندی کے پانی کی سطح بڑھ جاتی ہے جسے سیلاب آنا کہتے ہیں۔ بچوں زمین کے اندر پیدا ہونے والی لہروں کی وجہ سے چند سیکنڈ تک زمین ہلتی ہے، اس کو زلزلہ کہتے ہیں۔ سمندر میں زلزلہ آنے سے سمندر میں پیدا ہونے والی بہت بڑی لہروں کو سونامی کہتے ہیں۔ تو بچوں اس طرح آج ہم نے قدرتی آفات اور اس کی چند قسمیں کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی۔ شکریہ۔